السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال، والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وهو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الہدایۃ والمعرفہ، رسول السلام والاسلام، رسول المحبت والإخاء، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک: وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الظلم ظلمات یوم القیامہ، وأيضا قال: واتق دعوة المظلوم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، آج جمعہ جیسے مبارک اور مقدس دن میں اللہ نے مجھے اور آپ سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم اور اس کا فضل ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مسجد آنے کو، نماز پڑھنے کو، دعائیں مانگنے کو، قرآن کی تلاوتوں کو، ذکر و اذکار کو، توبہ استغفار کو قبول فرمائے۔ اور جس طرح اللہ نے جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پانچوں وقت کی نماز کے لیے بھی ہم سب کو مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ظلم سنگین جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، بلکہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم کی تعریف، ظلم کے کچھ واقعات اور ظالموں کے انجام، اس تعلق سے کچھ اہم باتیں بطور عبرت کے، تاکہ ہم لوگوں کو اس سے ایک سبق ملے، عبرت حاصل ہو، اور ہم اس طرح کی غلطی اور گناہ کرنے سے بچیں جس کا انجام بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی دیتا اور اکثر گناہوں کی سزا آخرت میں ملے گی۔ جن گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے وہ دو ہیں۔ ایک ہے ظلم کی سزا جو اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور دوسرا والدین کی، ماں باپ کی نافرمانی کی سزا، یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی دے دیتے ہیں عبرت بنانے کے لیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے پیغام ملے، سبق ملے، عبرت حاصل ہو۔ یہ دو گناہوں کی سزا دنیا میں کیسے ملتی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ہوگی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ ظلم کہتے کس کو ہے۔ ظلم کے معنی جب آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے معنی ہے تاریکی، اندھیرا،
اسی سے ظلمتن ظلمات، اندھیرا کے لیے، تاریکی کے لیے قرآن میں کئی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ جس چیز کے لیے جو جگہ متعین مقرر ہے اس کو وہاں رکھنا عدل و انصاف کہلاتا ہے، اور اس کو وہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا یہ عربی زبان میں ظلم کی تعریف ہے کہ اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب یہ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور ایک ظلم ہے جس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ اب یہاں آپ کو تعجب ہوگا کہ آخر کون سا انسان ہے جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے؟ بھلا اپنے آپ پر بھی کوئی ظلم کر سکتا ہے؟ اپنے آپ پر بھی کوئی زیادتی کر سکتا ہے؟ کوئی خود سے اپنا ہی نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خود سے اپنا ہی خسارہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو محترم حضرات، اس کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اور روکا ہے وہ کام کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اب جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اب جو رمضان کے روزے صحیح سلامت ہونے کے باوجود، طاقت و قوت ہونے کے باوجود نہیں رکھتا ہے وہ ظلم ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اب اگر کوئی صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ ظلم ہے۔ ایک آدمی ہے جس پر حج کرنا فرض ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، آج کل کر رہا ہے اور حج کے سفر پر نہیں جا رہا ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ مسجد میں آنا نماز کے لیے اور واپس میں جاتے ہوئے کسی دوسرے کی چپل اور جوتا پہن کر نکل جانا، وہ بھی ظلم ہے۔ گاڑی کسی ایسی جگہ پہ پارکنگ کرنا کہ اس گاڑی کی پارکنگ کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے، وہ بھی ظلم ہے۔ راستے پر کوئی ایسی چیز کو ڈال دینا اور پھینک دینا کہ جانے والے اور گزرنے والے کو تکلیف پہنچے، وہ بھی ظلم ہے۔ اور اللہ کی نافرمانی اس طرح کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنا، قرآن کا انکار کرنا، اسے اللہ کا کلام نہ ماننا، اسے انسان جیسے انسان کا کلام ماننا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ جتنے بھی ظلم کا تذکرہ میں نے کیا ہے اس میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی اور کو قرار دینا اور اللہ کے برابر سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ مقام و مرتبہ کسی اور کو دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی اعتبار سے کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ظالم کہا ہے۔ تو یہ جتنے بھی ظلم ہے اس کا تعلق انسان کے خود اپنی ذات سے ہے۔ جو آدمی کفر کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو آدمی شرک کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، جو روزہ نہیں رکھ رہا ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، جو حج کو نہیں جا رہا ہے حج فرض ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان تمام گناہوں اور ان تمام ظلم کی جو سزا ملتی ہے وہ خود انسان اپنے عمل، اپنے کرتوت کی وجہ سے اپنے لیے متعین اور مقرر کرتا ہے۔ تو ایک ظلم یہ ہے، اور دوسرا ظلم وہ ہے کہ ایک انسان طاقتور ہونے کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، دوسرے کا حق مارتا ہے، دوسرے پر ظلم کرتا ہے، وہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے
وہ ظلم سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس کا انجام اور اس کی سزا اور اس کا عذاب دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی طاقت و قوت کا غلط استعمال کر کے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کر کے وہ دوسرے پر ظلم کرے، اس کا حق مارے، اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بھیجے گئے، اس زمانے میں سماج اور معاشرے کا یہی حال تھا کہ طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے، اس کا حق مارا کرتے تھے، اس کے ساتھ زیادتی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ایک مرتبہ ایک تاجر دوسرے ملک سے تجارت کے ارادے سے مکہ آیا، اور مکہ آنے کے بعد مکے کے ایک سردار نے اس تاجر آدمی سے اونٹ زبردستی لے لیا اور اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا تھا۔ وہ تاجر حرم شریف میں آیا اور کئی لوگوں کے پاس گیا اور شکایت کی کہ فلاں آدمی نے میرا اونٹ لے لیا ہے، اس کی قیمت نہیں دے رہا ہے، قیمت دینے سے انکار کر رہا ہے، آپ ہماری مدد کریں۔ کئی لوگوں کے پاس وہ تاجر گیا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا، اس لیے کہ جس سردار نے وہ اونٹ لے کر کے پیسہ دینے سے انکار کر دیا تھا وہ کوئی اور نہیں، ابو جہل تھا۔ ابو جہل جو خود کو مکے کا سرگنا اور مکے کا سب سے بڑا حاکم اور سب سے بڑا سردار سمجھتا تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، اس آدمی کے پاس جا کر بات کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے پاس آیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے وہاں، تو قریش کے سرداروں نے اس تاجر کو اشارہ کیا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ قریش یہ سوچ کر مشورہ دیا تھا کہ اگر یہ تاجر جائے گا محمد کے پاس اور اپنا درد سنائے گا تو محمد ضرور اس کو لے کر ابو جہل کے گھر جائیں گے، اور پھر ابو جہل جو کچھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے گا وہ دیکھ کر ہم کو بڑا مزہ آئے گا اور تالی بجانے کا موقع ملے گا۔ یہ اصل سیاسی لوگ کیسے دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو قریش کے اس سرداروں نے وہ سیاسی کھیل کھیلا، لیکن کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت کا مالک خدا ہے۔ وہ تاجر آتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر اپنا درد بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو میں جا کر بات کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو لے کر جب روانہ ہوئے ابو جہل کے گھر کی طرف، تو جن قریش کے سرداروں نے اشارہ کیا تھا وہ سب بھی پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ آج تو ان کو خوب گالیاں سننے کو ملیں گی، ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوگا، جو سلوک ہوگا وہ دیکھ کر بڑا مزہ آئے گا۔ وہ تماشا دیکھنے کے لیے وہ لوگ بھی پیچھے پیچھے آئے۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو لے کر ابو جہل کے گھر پہ جاتے، دستک دیتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، ابو جہل اندر سے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم نے اس سے اونٹ لے لیا ہے اور تم اس کی قیمت دینے میں ٹال مٹول کر رہے ہو، یہ بیچارہ دوسری جگہ سے یہاں تجارت کے لیے آیا ہے، تم اس کی جو قیمت ہے یا تو اونٹ واپس کرو یا اس کی قیمت ادا کرو۔ ابو جہل سننے کے بعد چپ چاپ گھر کے اندر جاتا ہے اور اندر سے پھر وہ واپس اس قیمت کو لے کر آتا ہے اور تاجر کو چپ چاپ دے دیتا ہے اور پھر وہ اندر چلا جاتا ہے۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے ان کا تماشا بن گیا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کو لے کر چلے جاتے ہیں تب یہ لوگ دوبارہ ابو جہل کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ تم تو ان کی بڑی برائی کرتے، ان کو گالیاں دیتے، پیٹ پیچھے بڑی بڑی باتیں کرتے، آج جب دروازے پر آئے تو صاف سن لیا، تمہاری بولتی بند ہو گئی، کیوں نہیں تم اس کو کچھ کہا، کیوں نہیں تم نے گالیاں دی، برا بھلا کہا؟
تب ابو جہل کہتا ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے وہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا۔ جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ محمد اس تاجر کو لے کر باہر کھڑے ہیں اور ان کے پیچھے ایک طاقتور اونٹ کھڑا ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے قیمت دینے سے انکار کیا تو وہ اونٹ مجھے اسی وقت میں حملہ کر کے ختم کر دے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ محمد کے دائیں اور بائیں ایک طاقتور نوجوان تلوار لے کر کے کھڑا ہے۔ مجھے لگا کہ اگر میں تھوڑا سا بھی ٹال مٹول کیا، بات گھمایا، تو وہ نوجوان اسی وقت حملہ کر کے میرا قتل کر دیں گے، اس لیے میں چپ چاپ جا کر اس کی قیمت ادا کر دیا۔ میں صرف بتلانا یہ چاہ رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کا ساتھ دیا، مظلوم کی مدد کی۔ اسی طرح کے ایک واقعہ پیش آیا تو اس زمانے کے حساب سے پہاڑ پر چڑھ کر تاجر نے اپنے دکھ کا اعلان کیا۔ اس کی آواز سن کر، اس کے اعلان سن کر مکے کے جو رحم دل انسان تھے ان کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہوئی، اور پھر کچھ لوگ جمع ہوئے اور سب مل کر کے عبداللہ ابن جدعان نام کا ایک سردار تھا مکے میں، اس کے گھر پر گئے اور پھر ایک کمیٹی بنائی گئی، ایک معاہدہ کیا گیا کہ مکے میں کوئی بھی شخص کسی پر ظلم کرے گا تو مظلوم کی مدد یہ کمیٹی کرے گی، مظلوم کی مدد یہ سوسائٹی کرے گی، یہ ایسوسییشن کرے گی۔ اس کو سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے، حالانکہ آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینے میں نبی بنائے جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے اس طرح کی کمیٹی بنانے کے لیے اور اس طرح کی مدد کے لیے لوگ بلائیں گے، پکاریں گے، تو میں سب سے آگے آگے رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما اور مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کریں، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ ظالم کی مدد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم ظالم کی مدد کیوں کریں گے؟ تب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس کے سامنے حق بات کا اعلان کرو، اس کو ظلم کرنے سے روکو، یہ اس کے حق میں اس کے لیے بھلائی ہے، بہتری ہے، یہی اس کی خیر خواہی ہے اور یہی اس کی مدد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مظلوم کی مدد کرتے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو غلام ہیں جو میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، جس پر میں انہیں مارتا بھی ہوں، برا بھلا کہتا ہوں اور سزا بھی دیتا ہوں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی میرے اور میرے اس غلام کے ساتھ جو یہ مار پیٹ کا واقعہ ہے یا جو میں سزا دیتا ہوں اس کا بھی حساب کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کی خیانت، اس کا جھوٹ، اس کی نافرمانی اور پھر تمہاری سزا کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کی خیانت، اس کی نافرمانی سے تمہاری سزا کم ہے تو یہ تمہارے لیے فضیلت کی بات ہے، اگر اس کی نافرمانی، اس کی خیانت اور تمہاری سزا یہ دونوں برابر ہے تو پھر کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کی نافرمانی، اس کی خیانت اور تمہاری سزا اس کی خیانت سے بڑھ جاتی ہے تو جو بڑھی ہوئی سزا ہوگی تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی رونے لگے، چلانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سنی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازو رکھیں گے، موازین انصاف کی ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ،
اور ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا، اچھا ہو یا برا ہو، اس کو ہم حاضر کریں گے اتینا بہا حاسبین، اور اس کے لیے اتینا بنا حاسبین، اس کے لیے ہم حساب کرنے کے واسطے کافی ہے۔ مطلب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ انسان کا عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اچھا ہو یا برا ہو، کل قیامت کے دن اس کو وزن کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تولیں گے، جو جیسا کیا ہوگا ویسا پائے گا۔ اب وہ صحابی نے کہا کہ اب اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان دونوں غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اور اس طرح وہ اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے دونوں غلام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک موقع سے پوچھا مفلس کون ہے، غریب؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ غریب مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن بہت ساری نمازیں لے کر، بہت سارے روزے لے کر، بہت سارے صدقات و خیرات لے کر، نیکیوں کی ڈھیر لے کر کے آئے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی برائی کی ہوگی، کسی پر تہمت لگایا ہوگا، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ ساری نیکیاں، ساری عبادتیں اس کے اس ظلم و زیادتی کے بدلے میں دے دے گا، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس پر ظلم کیا تھا، جس کا حق مارا تھا، جس کے ساتھ ناانصافی کی تھی، زیادتی کی تھی، وہ اب بھی لوگ باقی ہوں گے، تو ان کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اور اس طرح اس کی ساری عبادتیں ختم ہو کر صرف گناہوں کا بوجھ باقی رہ جائے گا۔ آقا نے فرمایا میری امت کا وہ شخص اصل میں مفلس ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مشہور کتاب الکبائر میں ایک عبرت آمیز واقعہ لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا بیچنے والا مچھوارا مچھلی لے کر بیچنے کے لیے ایک علاقے میں گیا، تو وہاں کا ایک چودھری اس مچھلی والے کو بلایا اور کہا کہ مجھے مچھلی ہونا ہے، مجھے مچھلی چاہیے۔ اس نے کہا کہ اتنی قیمت ہے، آپ قیمت دیں، میں آپ کو مچھلی دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تم پہچانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں اس علاقے کا چودھری ہوں، میں اس علاقے کا حاکم ہوں، یہاں میری حکومت چلتی ہے، میرا فیصلہ چلتا ہے، اور تم مجھ سے پیسہ لو گے۔ اس بیچارے نے کہا کہ دیکھیے اسی سے ہم روزی روٹی حاصل کرتے ہیں، ہمارے گھر کے غریب بچے ہیں، ہماری بیوی بچے کی ضرورت اسی سے پوری ہوتی ہے، اگر ہم یوں ہی آپ کو مچھلی دے دیں تو ہماری گھر کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ اس پر اس چودھری نے اس غریب مچھوارے کو دو تماچا مارا اور اپنے من سے جتنے مچھلی لینا تھا وہ لے کر چلا گیا۔ مچھلی لے کر جب گھر پہنچا تو گھر پہنچنے کے بعد مچھلی نے اس کے ایک انگلی میں مچھلی کے ایک کانٹا اس کو چبھ گیا، اس کانٹے سے اس کو اس انگلی میں زخم ہو گئے۔ یہ زخم بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کے لیے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کو یہ انگلی کاٹنی پڑے گی، ورنہ یہ بیماری آپ کو پورے ہاتھ میں پھیل سکتی ہے۔ اس کی وہ انگلی کاٹی گئی، بیماری نہیں رکی اور بڑھتی گئی، پھر گیا تو اس کے یہ ہاتھ یہاں سے کاٹے گئے، پھر بھی بیماری نہیں رکی، اور پھر اس کے بعد بیماری آگے بڑھتی گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آدھا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اس کا آدھا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر بھی بیماری نہیں رکی۔ چوتھی مرتبہ جب ہو گیا تو اس کا پورا ہاتھ کاٹنے کا ڈاکٹر نے فیصلہ لیا۔ اس طرح 4 مرتبہ اس کے ہاتھ کاٹے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں انجیکشن دے کر کے اس کو وہ نہیں کیا جاتا تھا، اب تو کیا ہے بڑے سے بڑے آپریشن انجیکشن لگا کر کیا جاتا ہے، آدمی آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے رہتا ہے، کچھ پتا نہیں چلتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں ایسا کوئی انجیکشن نہیں تھا، وہ سارے درد محسوس ہوتے تھے، وہ سارے درد اس نے محسوس کیا۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس کا یہ ہاتھ کٹا تو بہت حیران و پریشان درد کے مارے روتے ہوئے راستے سے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات ہوئی۔ اللہ والے نے کہا کہ بھائی یہ حالت تمہاری کیسے ہوئی ہے، کیا ہوا تم کو؟ تو کہا کہ بھائی 4 مرتبہ ہاتھ کاٹا گیا ہے، ایسی بیماری ہو گئی، بڑھتی چلی جا رہی ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ بیماری تمہیں کیسے ہوئی تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایک مچھلی لائے تھے گھر،
اور وہ مچھلی کے کانٹے چبھ گئی تھی، اس کے وجہ سے انگلی میں زخم ہوا، یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اس مچھلی کی قیمت تم نے ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، مچھلی کی قیمت ہم نے ادا نہیں کیا تھا، مچھلی ہم اس طرح لے کر کے گھر آئے تھے۔ تب اللہ والے کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور اس مچھلی والے کو ڈھونڈ کر کے اس کی قیمت ادا کرو اور اس سے معافی مانگو، جب تک کہ تم اس سے معافی نہیں مانگتے تمہارا یہ زخم ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ وہ آدمی سمندری علاقے میں جس طرف سے مچھوارے آتے تھے چلا جاتا ہے، اور پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آدمی کو تلاش کر لیتا ہے جس سے اس نے مچھلی چھین کر کے وہ گھر لے گیا تھا، اور پھر اس کے پاس جا کر رو کر گر گرا کر معافی مانگتا ہے اور اس کو اس مچھلی کی قیمت ادا کرتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے خلاف کیا بد دعا کیا تھا، تم نے کیا کہا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی، 4 مرتبہ ہاتھ کاٹے جا چکے ہیں۔ تب وہ مچھوارا غریب کہتا ہے کہ جب آپ ہم سے مچھلی لے کر چلے گئے، آپ طاقتور تھے، ہم کمزور تھے، ہم آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تھے، تو ہم نے بس اللہ سے کہا کہ اے اللہ، یہ طاقتور شخص ہے، میں کمزور ہوں، میں قیمت وصول نہیں کر سکتا، تو اس کو بس اپنی پکڑ میں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ تب یہ شخص معافی مانگ کر آیا، اور معافی مانگ کر آنے کے چند دنوں کے بعد اس کا زخم مکمل ٹھیک ہو گیا۔ محترم حضرات، یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے پیغام ہے۔ ہم بھی اپنے طاقت کے بلبوتے پر، ہم کو لگتا ہے کہ ہم جو چاہیں گے کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں گے کر سکتے ہیں، کہ گھمنڈ اور غرور میں آدمی کر جاتا ہے، کمزوروں پر ظلم، پڑوسیوں پر ظلم، اپنے بچوں پر ظلم، بھائی بہن پر ظلم، رشتہ داروں پر ظلم۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں۔ بھائی کو بھائی سے کئی سال سے بات چیت بند ہے، بھائی بہن کو بات چیت نہیں ہے، رشتہ داروں کو آپس میں بات چیت نہیں ہے، ایک پڑوس گھر ملا ہوا، دروازہ ایک ساتھ ہے، اس کے باوجود بات چیت نہیں ہے۔ انسان اتنی زیادہ ایک دوسرے سے تکلیف میں ہے، وہ تکلیف کیوں؟ ہماری کسی زیادتی اور ظلم کی وجہ سے۔ واقعات اور بہت ساری ہیں، باتیں ابھی اور بہت ساری باقی ہے، لیکن انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اگلے جمعہ مکمل کریں گے۔ آج چونکہ وقت ہو گیا ہے، اس لیے بات یہیں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ظلم سے بچائے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔